دوستوں، نماز فجر کے بعد جو بندہ صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، آج نماز فجر کے بعد جو بندہ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، نماز فجر کے بعد جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھے گا، رب کریم اس کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ نماز فجر کے بعد یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ 1-2 منٹ کا عمل ہے، آپ لوگوں نے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نماز فجر کے بعد کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، نماز فجر کا وقت بڑا ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت بہت نور والا ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ صبح کا وقت کتنا خاص ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تقسیم صبح کے وقت ہو رہی ہوتی ہے، اور جو بندہ سو رہا ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے، اور جو صبح اٹھ کے اللہ پاک کو راضی کر دیتا ہے وہ کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والو، نماز فجر کے وقت بہت ہی خوبصورت وقت اور منظر ہوتا ہے۔ یہ وقت بڑا برکت والا ہوتا ہے۔ آج آپ لوگ مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ وقت نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج نماز فجر کے بعد چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں دنیا جہان کے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں نماز فجر کا وقت ہو جائے یا تہجد کا وقت ہو جائے، آپ لوگوں نے اسی وقت بستر چھوڑ دینا ہے، اٹھنا ہے، وضو بنانا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے مسجد کی طرف بھاگنا ہے، نماز ادا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کے ملک میں نماز فجر ادا ہو جائے تو اللہ والو، وہ وقت نور سے بھرا ہوتا ہے۔ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کے مقصد، آپ کی دعائیں حجاب عظمت سے جا کر ٹکرا جائیں گی۔
اور یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو رزق اور مال و دولت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر پانی کے اوپر، پانی کے گلاس پر اس عمل کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی ایسی رزق کو چمکاتے ہیں، اس کے اندر سے جو بیماریاں ہیں یقین کریں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلتی ہیں۔ اگر آپ لوگ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے، بیمار ہیں شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو چینی کے اوپر پڑھتے ہیں اور آپ لوگ صدقہ کر دیتے ہیں، بلائیں ٹل جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ویسے ہی بہت خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے والے پورے سال کے رزق اور دولت کو اپنی قسمت میں لکھوا لیتے ہیں، رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹا لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے، آپ لوگ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام خراب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ ایک بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والوں، پہلے دن ہی پڑھیں گے آپ لوگوں کو معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو ویسے تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن فجر کا وقت رزق اور دولت کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد بالخصوص پڑھیے گا، بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ یقین کریں یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے نصیب اور تقدیر کو چمکا دے گا۔ اللہ والوں، نماز فجر کے وقت رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں ان کے نصیب میں، جھولیوں میں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اولاد جیسی دولت سے انشاءاللہ آپ لوگ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، ایک بار ذہن میں رکھیں اور اس عمل کو پڑھیں۔ عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مسئلہ سماعت کریں، فجر کے وقت کوئی اور سجدہ نہیں کیا جاتا، تو آپ لوگ سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے اور سجدے میں جا کے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز کے اندر صرف فجر کے 4 سجدے ہوتے ہیں اور وہی قابل قبول ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 سنتوں کے سجدے، 2 سنتوں میں جو 4 سجدے ہوتے ہیں وہ، اور 2 فرض کے، یعنی کہ ان نمازوں کے علاوہ قضا بھی پڑھنے کا ممنوع قرار دیا گیا ہے، بس آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سلام پھیر لیا، تحیات کی حالت میں بیٹھے بیٹھے ہی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، یہ ترتیب ہے۔ لیکن وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ دیکھیں میں طریقہ بتاتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں نا کمنٹ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، آج فائدہ ہوگا۔ اس طریقے کو ذرا آزماؤ۔ آپ لوگ ویڈیو بھی اسکپ کر کے دیکھتے ہو، ویڈیو مکمل دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا نا کہ وظیفہ بتایا کس طریقے سے جا رہا ہے، وظیفے کی اہمیت کیا ہے، وظیفے کی فضیلت کیا ہے، کون سے وقت پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یقین کریں اس کے بعد جو فائدے ملیں گے آپ لوگ خود کمنٹ سیکشن میں آگے مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، یہ عمل میں خود بھی پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ۔ یقین کریں یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے، ذرا ترتیب کو ملاحظہ کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، نظریں ادھر ادھر نہیں گھمانی، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکا لیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ کتنی آپ لوگوں نے نافرمانی کری، اللہ پاک کی کتنی نمازیں آپ لوگوں نے، عبادات جو ہے وہ قضا کر دیا، آپ نے عبادات نہیں پڑھی۔ آپ لوگ بس سوچیں، تصور کریں، اور تصور جب آپ لوگ کر لیں آپ کی جو ہے وہ رونا آ جائے، آپ کو آنسو نکل جائے آپ لوگوں کے، استغفار پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اللہ پاک اندر ہی اندر دل میں اپنے آپ کو ملامت کریں۔ دیکھیں رونا اللہ کو بہت پسند ہے، تڑپنا، لرزنا رب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگ تڑپ کے استغفار کریں 70 بار، کر لیا پھر آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ایسا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100% کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ اس عمل کو کیا آپ لوگ کوئی سا بھی عمل کریں،
آپ کوئی سا بھی وظیفہ پڑھیں، میری ویڈیو نہیں دیکھیں، کوئی اور سی ویڈیو دیکھتے ہو، کوئی اور آپ کو علماء کرام اچھے لگتے ہو، کوئی حرج نہیں، طریقہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ دیکھیں میرا مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ میرے ہی وظیفے دیکھیں جو پوری یوٹیوب پر ہے، لوگ وہ فیک وظیفے بتا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے بھائی، ہر کوئی وظیفے بتا رہا ہے، اس کے پاس اپنی کتاب ہوگی، اس کی اپنی تحقیق ہے، میری اپنی تحقیق ہے، تو میں اپنے تحقیق کے مطابق آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے، یہ جو عمل ہے یہ بڑا مستند ہے، آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اگر فائدہ نہ ملے آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں آگے بولیے گا کہ مولانا صاحب میں نے پڑھا مجھے فائدہ نہیں پہنچا، مجھے پتا ہے نا اس وظیفے کی بہت فضیلت ہے، بہت فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اب اللہ والوں دھیان سے توجہ کریں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، پہلے اس آج کے خاص عمل بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ ویسے تو اس عمل کو پورے دن پوری رات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء تہجد کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریے گا کہ اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھیں، کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھیں گے تو رحمتوں کے فرشتے آپ کے گھر میں نزول کریں گے، آپ کے گھر پہ اللہ پاک کی نظر کرم ہوگی، اللہ پاک کی نوری مخلوق آپ کے گھر آئے گی اور انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا نام و نشان مٹا دے گی، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفلی عبادات اپنے گھر پہ آ کر کرو۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ فرض نماز بے شک مسجد میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد جو نفلی نمازیں ہیں آپ کی جو سنت نمازیں ہیں وہ اپنے گھر پہ آگے پڑھیں، اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بس اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے پہلے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کریں، پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی ٹھوکروں پر آیا ہوا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں مل رہا، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، رشوتیں بھی دے لی، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیسے کسی نے کھائے ہوئے ہیں، پیسے رکے ہوئے ہیں، کچھ ایسے بھی میری مائیں بہنیں ہیں جن کے بھائیوں نے ان کا حصہ دبایا ہوا ہے، جائیداد کا حصہ کھائے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، من پسند رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، من پسند شادی کے لیے کر سکتے ہیں، رشتوں کے اسباب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ الغرض دنیا جہان کا جو مقصد ہے، آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، کوئی آپ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جو آپ کی راتوں کی نیند حرام کرے بیٹھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آج سچی توبہ کریں، آج اس عمل کو بڑھیں، انشاءاللہ وہ رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس خاص عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے،
یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ان ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ ہے، ایک ایسا رازدار وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر کرنا، رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے، ڈائریکٹ رب سے مانگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آج الحمدللہ رب العالمین سے اللہ پاک کو پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہی وظیفہ، آپ یہی عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، مکمل اجازت ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو وقت بتایا اس وقت پہ پڑھیں گے تو وہ وقت زیادہ خاص ہوگا۔
تو انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھ لینا، رب کعبہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ 7 بار الحمدللہ رب العالمین آج وہ پڑھے گا جو رزق اور دولت کو سنبھال سکتا ہے، جو خزانے لوٹ سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، کیونکہ 7 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں گے تو بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ آج جس کسی نے بھی پڑھ لیا وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوگا، خوش قسمت ہوگا، اس کے رستوں کی رکاوٹ بھی ہٹے گی، کامیابیاں اس کے مقدر میں آ جائیں گی۔ اب فوری طور پر تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمت بھی جلال میں آ جاتی ہے، اور جو آپ پر جادو جنات کے معاملات ہیں وہ بھی رفع اور دفع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جو بندہ بھی یا ذل جلال والاکرام سے اللہ پاک کی ذات کو پکارتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے۔ رحمت رب کی جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والوں آج بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا محمد، پھر الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں میں نے ہر ایک بات آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس عمل کو کریں، فائدہ ہی فائدہ آپ کو ملے گا۔ اب آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ نام بہت ہی زیادہ برکت والا نام ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ جو خاص عمل کرنا ہے یہ وظیفہ یا متکبرو کا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ پاک کا صفاتی نام یا متکبرو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں بڑائی اور بزرگی والا۔ اللہ والوں جو بندہ بھی اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے اور رب کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی یا متکبرو آج پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ بھی اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بڑا ہو جائے گا، کیونکہ جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ پاک کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی عزت والا بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے بندوں کو دیکھا ہوگا جو کہ اپنے بزنس میں کامیاب ہیں لیکن ان کی کوئی عزت کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ نے کچھ ایسے بھی باعزت اور باوقار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس پیسہ تو بہت کم ہے لیکن عزتیں بہت ہیں، ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے، گلی کا بچہ بھی
ان بزرگوں کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی بزرگی والے بننا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی اس خاص جو عنایت ہے، جو رب کی خاص صفت ہے یا متکبرو، اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے آخر میں یا متکبرو کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی ایک تسبیح یا متکبرو کی پڑھے گا، اللہ پاک اس کو غیب سے نوازیں گے، اس کو غیب سے اتنا عطا کریں گے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جائے گا کہ اللہ پاک کی یہ کرم نوازی کہاں کہاں سے ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، آخر میں آپ نے یا متکبرو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یا متکبرو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کریں، جتنا مانگے اتنا کم ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔